ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. جب 9 مئی کا سانحہ واقعہ حادثہ یا حملہ ہوا تو اس کے بعد مقدمات بہت سارے فوجی عدالتوں میں گئے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فوج کی طرف سے بالخصوص یہ کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو خصوصی عدالتوں کے ذریعے، فوجی عدالتوں کے ذریعے جو ایک قانون کے تحت پاکستان میں چلتی ہیں، ہم ان کو پروسیکیوٹ کریں گے اور پروسیکیوٹ کرنے کے بعد ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ جو فوجی انسٹالیشن کے اوپر حملہ کرتا ہے، جو فوجی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ ہم ریڈ لائن سیٹ کر دیں گے. اس کے بعد کورٹس میں سے گزرتا ہوا یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا. وہاں سے ایک فیصلہ آیا جس میں کہا گیا کہ سویلینز جو ہیں ان کا ٹرائل آپ ملٹری کورٹس میں نہیں کر سکتے. وہ معاملہ حکومت وقت نے اس کو چیلنج کیا. اب آج سپریم کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ یہ جو چیلنج ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ 6 رکنی بینچ نے سننا ہے یا 9 رکنی بینچ نے سننا ہے. میری ناقص رائے میں یہ معاملہ پروسیجرل ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے ذریعے سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں، کن حالات میں یہ ٹرائل ممکن ہے، کیا فوجی عدالتیں ہونی چاہیے یا نہیں. اس کے اوپر آج ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے. ہمارے پاس سینیٹر ولید اقبال صاحب موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ان کے برابر میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو حکومتی ترجمان ہے برائے قانونی امور، ان کا بھی شکریہ. مسلم لیگ نواز کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اوبیسلی تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہمارے پاس جہانگیر جدون صاحب موجود ہیں، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور ماہر قانون. آپ کا بھی شکریہ. تو ذرا میں اوپننگ کوسچن میں کر لوں جی، کوئک راؤنڈ. عدالتیں ملٹری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، پہلے تو اس کو سیٹل کریں. آپ کے خیال میں کیا خیال ہے؟ ویری ٹف کوشچن ہے مسجد علی صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اوبیسلی ملٹری کورٹس اس سے پہلے بھی فنکشن کرتی رہی ہیں، لیکن پاکستان آرمی ایکٹ کا جو اطلاق جن پرسنل پہ ہوتا ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، ایک اپنا لیگل ریکورس ہے، اس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے، اٹس اے ویری ڈفرینٹ سچویشن کہ جس میں یہ اپ فار ڈسکشن ہے اور یہ آرگیوبل ہے کہ ملٹری کورٹس سویلینز پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے ملٹری ایکٹ کا یا نہیں، یا کن حالات میں ہونا چاہیے یا کن واقعات کی وجہ سے. ایبسولوٹلی. لیکن آپ ملٹری کورٹس چونکہ قانونی کورٹس ہیں، آپ ان کے خلاف نہیں ہیں پر سے. جی جی سینیٹر صاحب. جی آپ نے کیونکہ سوال پوچھا تھا اور میرے خیال تھوڑا سا اس کو زیادہ ایک بہتر نہیں لیکن ایک مخصوص انداز میں فریم جو ہے بیرسٹر صاحب نے کیا. آپ کا تو سوال تھا ملٹری کورٹس ہونی بھی چاہیے کہ نہیں. جی ایکچولی سوال اس وقت جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے وہ یہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے سامنے جو سوال ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے کہا سویلینز کا ٹرائل اس میں جو ہے، اور سویلینز کا بھی اگر ہو تو کن حالات میں ہو سکتا ہے. تو اس میں آرمی ایکٹ جس کے تحت وہ بنتی ہیں، اس میں پورا ایک نظام ہے جو کہ آرمی کے اندر احتساب اور ملٹری آفیشلز کے احتساب کے لیے ایک خاص طریقہ مختص ہے، اور اس میں آئین کے اندر بھی کچھ کارو آؤٹ ہوا ہے اس کے اندر. لیکن جہاں تک سویلینز کا تعلق ہے، ہمارا موقف پاکستان تحریک انصاف کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز سب اس سے اتفاق کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس کا سویلینز پہ اور یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو اطلاق ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ وہ آرٹیکل 10A جو ہمارے آئین کا ہے، فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس، اور آرٹیکل 175 جو کہ سپریشن آف پاورز کے بارے میں ہے، کہ جو ہے ہماری جو عسکری ادارہ جو ہے وہ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا. اس میں جج، جوری اور ایکسیکیوشنر جو ہے وہ ایگزیکٹو بن رہا ہے. اور یہ ایک ہم معاہدہ ہے، جس بین الاقوامی معاہدہ جس کا پاکستان سگنیٹری ہے، جسے انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کہا جاتا ہے، اس کا بھی انحراف ہے. اور جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے تب سے دنیا بھر میں اس کی بات ہو رہی ہے. تو 3 لیئرز ہم نے اسٹیبلش کر لیا جدون صاحب. ایک تو یہ کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2 ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 9 مئی والے جو سویلینز ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ لیئر، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اصولی طور پر ہیں تو ہیں، وہ تو آرمی ایکٹ کے تحت ہیں، لیکن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ملٹری کورٹس تو آلریڈی ہیں، پر یہ کہ دا پرسن ہو آر سبجیکٹ ٹو دا آرمی ایکٹ، ملٹری کورٹس ان کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت سبجیکٹ کس طرح ٹرائی کریں گے، یہ کوسچن ہے امپورٹنٹ، کہ جی جو ابھی سویلین جو ہے دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ. لیکن میں پہلے لیئر پہ اس میں سے جانا چاہ رہا ہوں کہ ملٹری کورٹس کا ہونا بعض اوقات لوگوں کے لیے برا لگتا ہے. ہیں تو وہ ہیں، نہیں موجود ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ. بٹ یو آر اوکے ود دیٹ کہ ملٹری کورٹس ان لوگوں کے لیے
ہونے چاہیے جو سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ. اچھا اب آج سویلینس کا اس کے اندر ٹرائل جو ہے آپ کے خیال میں سوالیہ نشان ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا کیس بلڈ کر سکتے ہیں کہ بعض حالات میں, اور تب ہم 9 مئی پہ آئیں گے, ممکن ہے؟ نہیں, بعض حالات میں ممکن ہے, لیکن اس کا موڈس اپرینڈی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ٹھیک. ادروائز جس طرح انہوں نے کہا ہے, دیکھیں نا ہماری ٹرائکارٹمی آف پاور ہے, ایگزیکٹو جوڈیشری کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اور آج بھی یہ کوشچن کورٹ میں اٹھا کہ آیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو لوگ ملٹری کے اندر ٹرائی کیے جا چکے ہیں ان کو اپنی چوائس کا لائرز ملا ہے, ان کو مطلب کس طرح ٹرائی کیا گیا, وہ اوپن نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. جب آپ اوپن نہیں ہے تو آٹومیٹکلی اس میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. تو آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے پھر ٹرائل آرٹیکل 10A جو آفٹر دا کانسٹیٹیوشنل 18th امینڈمنٹ, تو آپ اس کے لیے بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی چاہیے آپ کے ٹرائل کے لیے, کیونکہ جو ایکیوزڈ ہوتا ہے بیہانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے ایک کرمنل کیس پہ ثابت کرنا. تو اگر کوئی دہشت گرد ہے جس طرح جن لوگوں نے GHQ کے اوپر حملہ کیا, اس میں سے سویلینز بھی تھے, وہ ملٹری ٹرائل ان کا ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس کے اندر یا نہیں؟ آپ دیکھیں دہشت گرد جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سنسیٹ کلاس ڈال کے 2 سال کے لیے پوری پارلیمنٹ, جب پشاور والا حملہ ہوا تھا, انہوں نے کہا جی دہشت گردوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کریں, ان کے لیے ایویڈنس کی پرابلم ہے, لوگ آنا نہیں چاہتے, یہ مار دیتے ہیں ان کو, ان کے لیے تو مخصوص حالات میں آپ ملٹری کورٹ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ بنائی کس طرح ہے, وہ آئینی ترمیم کے ذریعے. کیونکہ کل کو میرے ساتھ ایک بندہ الیگیشن لگا لیتا ہے جی کہ اس نے حملہ کیا ہے. اب دیکھیں نا 9 مئی کے اندر سیٹ آف ایکیوزڈ ہے, اب اس کو کس طرح آپ نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ یہ ایکچولی انوالو ہے اس کیس میں, اس نے بیٹ کیا ہے, اس نے اسیسٹ کیا ہے, اس نے پلان کیا ہے, اس نے آرگنائز کیا ہے. یہاں پر دوبارہ اصولی سوال, اس کے بعد واپس آپ کے پاس آتا ہوں کہ اصولی سوال یہی ہے, تو آپ کے خیال میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اگین ایک پارلیمنٹ کے لیے سوال ہے. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا. میں اگر میں دیکھیں میں کہتا ہوں پرنسپل پوزیشن کیا, میں اپنی پرنسپل پوزیشن بتا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ دہشت گردی میں انوالو ہے, از اے ہارڈ ٹیررسٹ ہے, تو اس کے لیے پارلیمنٹ چاہے تو بنا سکتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے ملٹری کورٹ بنا دے. پارلیمنٹ ول یو ووٹ یس اور نو؟ میں ہارڈ کور دہشت گردوں کے لیے ووٹ یس. چل میں نے سوال کا جواب نکلا, یہ ووٹ یس. ہارڈ کور ٹیررسٹ کے لیے یس. یس. دیکھیں ایک ایگزامپل موجود ہے, آئی تھنک جدون صاحب جہاں پہ ریفر جس چیز کو کر رہے تھے وہ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس, اور اس کے بعد وہ ایکٹ بھی آیا, دیکھا کہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں ان کو ان کی اسپیسیفک کورٹس میں ٹرائی کیا گیا, اور وہ سارے معاملات ہمیں دیکھیں بیکاز آبویسلی سرٹن جس طرح انہوں نے ایشوز ہائی لائٹ کیے کہ وٹنسز کا ایشو تھا کہ وٹنسز کو پروٹیکشن بھی دی جانی ہے, اور جج کون ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. لیکن شفافیت نہیں ہے, پہنچ نہیں ہے. آج کی پروسیڈنگ سے طلعت صاحب مجھے جو میں سمجھتا ہوں خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم وہ آرڈرز جو ہے سپریم کورٹ نے منگا لیے ہیں, اور سپریم کورٹ دیکھے گا کہ کیا پروسیجر اس میں فالو ہوا ہے, اینڈ ویدر دیٹ پروسیجر. آئی تھنک نیکسٹ کوشچن سپریم کورٹ یہ دیکھے گا اس میں کہ آیا کوئی کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ تھا یا فنڈامنٹل رائٹ تھا اس کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے, معلومات ہیں, یا آپ کی سجیشن ہے کیا ہے؟ جب میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرڈر جو جن 20 لوگوں کی بات کی کہ جن کو شارٹ ٹرم جیل ٹرمز ہوئی ہیں اور شارٹ سینٹنسز ہوئی ہیں, عید پہ جن کو چھوڑا گیا, ان کے آرڈرز آ جائیں گے, ان کی ججمنٹس آ جائیں گی, اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا فیصلہ آیا, کون کون سے وٹنسز کو ایگزامن کیا گیا, کون کون سے ان پہ کراس ایگزامینیشن ہوئی, اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈیفینس کا جو رائٹ ایک ہوتا ہے ایکیوز کے پاس, اس کی کیا سٹیٹمنٹ آئی, اور فائنل جو ججمنٹ ہے اس پہ کیا آئی. تو سینیٹر صاحب اب ہم نے بیچ جو ہے نا گھڑمس کے ہم نے چھلانگ لگا دی, وچ از کہ کورٹ کے اندر سوال کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ کورٹ نے جب یہ فیصلے منگوائے ہیں ان 20 لوگوں کو جن کو عید کے اوپر چھٹی دے دی گئی, جی چلیں ٹھیک ہے آپ نے ہیں تو آپ مجرم, لیکن ہم آپ کو وی لیٹ گو آف یو, ان کے فیصلے منگائیں گے اور پروسیس کو دیکھیں گے, اور ان کی امید یہ ہے کہ اگر پروسیس ان کو شفاف لگا, ہیومن رائٹس کے وائلیشنز کو نہ لگی, تو there's every possibility کہ وہ کہہ دیں کہ سویلین کا ٹرائل جائز ہے. امکان یہ ہے. یور ٹیک. دیکھیں جی ہمارا موقف تو بالکل واضح ہے, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 175 دونوں سے انحراف ہے. 10A جو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس سے ڈیل کرتا ہے, اور آپ کا کہنا یا ان کی امید یہی ہے کہ وہ 10A کے دائرے کے اندر سمجھا جائے. ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا 175 جو کہ عدلیہ کی آزادی اور اس کو ایک آزاد ستون بناتا ہے ریاست کا, جس میں ایک انتظامی ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا. ایک انتظامی ادارہ اپنے اندرونی ڈسپلن کے لیے تو اس کو کر سکتا ہے, جو آرمی آفیسرز کے اس کے حوالے سے. اور بائی دا وے جدون صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئینی ترمیم ایک کی گئی تھی 24ویں ترمیم جب APS ہوا تھا. میں آپ کو ایک دلچسپ بات اس کے بارے میں بتاؤں کہ وہ آئینی ترمیم بھی چیلنج ہوئی تھی, اور اس آئینی ترمیم پہ فل کورٹ بیٹھا تھا, اور یہ پاکستان میں ابھی تک, پاکستان کی قانونی تاریخ میں ابھی تک کسی آئینی ترمیم کو منسوخ نہیں کیا گیا عدالتی
कार्रवाई के ज़रिए कि जी इस बुनियाद पर कि वो आईनी तरमीम भी गैर आईनी है। इंडिया में इस तरह होता रहा है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं, हमारे यहाँ उसको सेलियंट फीचर्स कहा गया है, लेकिन कभी उसको एनफोर्स नहीं किया गया। अब उस केस में भी क्या हुआ, एनफोर्स नहीं हुआ। 17 जजेस का फुल कोर्ट बैठा और 11/6 से उन्होंने आईनी तरमीम को आईनी करार दिया, जो कि 2 साल के महदूद अरसे के लिए थी। और उस पर आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस एक आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करने के लिए तैयार थे। तो इसलिए इसमें सब्सटेंस है। तो कि आईनी तरमीम करवा कर भी आप इसको गैर मुतनाज़ा न समझें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक आइन की एक बुनियादी साख्त होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और अगर कोई आप 100% पार्लियामेंट की मेजॉरिटी से भी एक तरमीम करके उस स्ट्रक्चर को अगर डिमोलिश कर दें या उसमें उसको इम्पेयर कर दें या उसको किसी तरह से मसख करें, तो वो फिर तरमीम भी गैर आईनी समझी जा सकती है। और मैंने कहा है ना कि हिंदुस्तान के अदालत में तो मिसालें ये तो आए रोज डे इन डे आउट हम देखते हैं। जुनून साहब भी बताएंगे समथिंग दैट्स अल्ट्रावायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जुडिशियल रिव्यू उस पे सब्जेक्ट है। इस केस में सिर्फ वही कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के ट्रायल वाला मामला जो है आईनी तरमीम के बावजूद कोर्ट के अंदर जाके ओपिनियन में भी डिवाइडेड, सो डोंट काउंट इट कुड बी दैट्स फॉर द जजेस टू सी कि आया कि 10A की कोई वायलेशन हुई है या नहीं हुई है, ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, फेयर ट्रायल मिला है उन लोगों को या नहीं मिला। बट उससे पहले मैं जब तक वो अदालत में फैसले देखे ना जा सकें, और मैं खुद बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू दोज जजमेंट, सो जब तक जब पब्लिक नॉलेज इशू आ गया ना बीच में, क्योंकि you're not privy to the judgment, I can't actually give you an opinion on this। ये एक इस तरह ये भी एक काबिल जिक्र बात है कि ये एक इंट्रा कोर्ट अपील है। जी बिल्कुल, एक फैसला हो चुका है। जी बिल्कुल, वो मुत्तफिका फैसला था, यूनानिमस डिसीजन ऑफ अ 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसको आज भी अगर आप अभी आज दोपहर की अपडेट देख लें ऑनलाइन पेपर्स में, एक अंग्रेजी अखबार ने उसको वाइडली प्रेज्ड डिसीजन कहा हुआ। बिल्कुल। और फिर अब सवाल यही है कि 6 जजेस सुनेंगे कि 9 सुनेंगे। अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो पटिशनर्स में से एक हैं। सिमिलरली और भी हमारे यहाँ भी पटिशन हुई हुई हैं। सो ये एक बड़ा सीरियस मामला है, और मैंने अपना मौक़िफ़ तो 2 या 3 दफ़ा वाज़े कर दिया कि हम समझते हैं कि कतई तौर पर ये गैर आईनी है। और जिदू साहब ये जो हम उसके भी ये जो ईद के ऊपर लोगों को छोड़ा वोड़ा गया, हम नहीं समझते कि बड़ा एहसान किया है, हम समझते हैं सारा प्रोसेस ही गलत। क्योंकि आपने आपका आर्गुमेंट ये है ना जी कि आपने उनको होना ही नहीं चाहिए था, मुजरमान पहले उनको एस्टैब्लिश किया, फिर उनको छोड़ा।